الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ذوق و شوق، محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند اکٹھے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک اس نیت اور اس ارادے اور استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ جو درود پاک ہم اس وقت یہاں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا یہ درود پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ حدیث، مفتیان کرام، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عالم اسلام کی اور اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم، مشہور و معروف، معیاری دینی درسگاہ جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کے سالانہ اجتماع میں حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ امام القراء حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ دارالقرآن و رکن مجلس عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اور ان کے تمام صاحبزادگان، جامعہ کے اساتذہ کرام اور منتظمین کا، جنہوں نے اس روحانی اور ایمان افروز مبارک و مقدس اجتماع میں شرکت اور حاضری کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اور قبولیت عطا فرمائے۔ بہت سے حضرات نے تو حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت قرآن کے مناظر، نتائج فیصل آباد پنجاب پاکستان میں دیکھے، مگر میں نے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت قرآن کے مناظر پاکستان سے باہر انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ خاص طور پر اور دیگر کئی ممالک میں دیکھے۔ ہمارے استاد محترم شیخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی قرآن کریم کی خدمت کے لیے کیا تھا۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور فارغ تھے، حافظہ اللہ نے بے پناہ عطا فرمایا تھا، کتابیں زبانی یاد تھیں، صرف و نحو کے قواعد ان کو ازبر تھے، قرآن کریم میں صرفی اور نحوی قواعد کا اجرا کرایا کرتے تھے، تو اندازہ ہوتا تھا کہ حضرت قاری صاحب کا علم کتنا تازہ اور مستحضر ہے۔ وہ اگر کسی بھی مدرسے میں کتابیں پڑھاتے تو اپنے دور اور زمانے کے سب سے بڑے شیخ الحدیث ہوتے، رئیس المحدثین ہوتے، استاد المحدثین ہوتے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن کریم اللہ کے کلام کو بنایا۔ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کریم ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ عمرے اور حج کے سفر پر اگر دوران تعلیم جانا ہوتا تو اس دن بھی چھٹی نہیں کرتے تھے، اور اپنے گھر سے اسٹیشن یا ایئرپورٹ کے لیے روانہ نہیں ہوتے تھے، درسگاہ سے جایا کرتے تھے، اور جب عمرے یا حج سے واپس آتے اور کئی بار کراچی سے بذریعہ ٹرین ملتان آتے
پڑھائی اور تعلیم کا وقت ہوتا تو اسٹیشن سے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، سیدھا قرآن کی درسگاہ میں تشریف لاتے تھے، اور معمول کے مطابق پورا دن خیر المدارس ملتان میں عصر تک، اور پھر رات کو مسجد سراجہ حسین آگاہی میں عصر مغرب کے بعد عشاء تک پڑھاتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ میں نے اپنی زندگی میں ملک اور بیرون ملک بہت سے قرآن کریم کے عاشق دیکھے، مگر قرآن کا دیوانہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی دیکھا، اور وہ قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آخری وقت میں جب وہ دنیا سے جانے والے تھے، بے ہوش تھے، یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نشتر ہسپتال ملتان میں، کہ بے ہوش تھے، شاگرد پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، ایک شاگرد نے تھوڑی سی غلطی کی، بے ہوشی میں اپنا سر ہلا دیا کہ تم قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہو۔ خیر المدارس میں ان کی قبر ہے، اور یہ قبر خیر المدارس کی جگہ پر زمین پر نہیں ہے، یہ خیر المدارس کے بانی حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی خرید کردہ ذاتی زمین پر ان کی بھی قبر ہے، اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہاں قبر ہے، مدرسے کی زمین پر نہیں ہے۔ ہمارے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر مدرسے کی زمین پر نہ بنانا، کیونکہ میں مدرسے کا متولی اور منتظم اور نگران ہوں، مالک نہیں ہوں۔ یہ زمین وقف ہے، اور جو وقف ہو اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، اس لیے مالک اللہ ہے، میں خیر محمد نہیں ہوں، میری قبر مدرسے کی زمین پر نہ بنانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آج تو لوگ مسجد کے اندر قبر بنا دیتے ہیں، کتنی قبریں مسجدوں کے اندر بنی ہوئی ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی، حالانکہ خیر المدارس 6 ایکڑ میں ہے، اور یہ سب ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے ایک کونے میں قبر بن جاتی تو کتنی جگہ چلی جاتی، مگر فرمایا میری قبر مت بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر کوشش کی کہ مدرسے کے قریب جگہ کوئی مل جائے میں ذاتی خرید لوں، تاکہ مدرسے میں جو قرآن پڑھا جائے گا، 2 احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی، مجھے ان کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا، اور جو لوگ مدرسے میں آئیں گے، پتہ نہیں قبرستان میں کون آئے کون نہ آئے، تو یہاں جو آئیں گے ہو سکتا ہے میری قبر پر بھی آ جائیں، آ کر قرآن پڑھ دیں، دعا کر دیں۔ تو ذاتی جگہ مدرسے کے قریب مل گئی، وہاں پر جد امجد کی قبر بنی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں صرف فتویٰ پر نہیں گزرتی تھیں، تقویٰ پر گزرتی تھی۔ یہ صرف فتووں والے لوگ نہیں تھے، یہ تقویٰ والے لوگ تھے۔ چونکہ یاد آ گیا تو سنا دوں، میرے دادا ایبٹ آباد تشریف لے گئے، گرمیوں میں جاتے تھے، وہاں ایک مرید تھے جن کا اصرار ہوتا تھا کہ ملتان میں سخت گرمی ہے، آپ یہاں آ جایا کریں۔ عام طور پر جب گرمیاں شعبان، رمضان، رجب میں آتی تو وہ چھٹیاں مدرسے میں ہوتی تو کچھ وقت کے لیے ایبٹ آباد تشریف لے جاتے۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ پہلا سفر ملتان سے باہر ایبٹ آباد کا کیا،
کیونکہ والد دادا جان وہاں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، گردے کی تکلیف ہو گئی، سی ایم ایچ میں داخل ہو گئے، فوجی ہسپتال ملٹری ہسپتال میں داخل تھے۔ میرے والد مرحوم بیمار پرسی کے لیے گئے، ساتھ ہمیں بھی لے گئے۔ تو وہاں جو دادا جان کے میزبان تھے، مرید تھے، انہوں نے یہ خود واقعہ سنایا، کہا کہ میں بڑی کوشش کر کے ایک ماہر ڈاکٹر سے وقت لے کر اسے میں یہاں لایا۔ وہ ڈاکٹر ٹائم نہیں دیتا تھا، گردے کی بیماری کا ماہر تھا۔ وہ کہتا تھا مریض کو میرے پاس لاؤ۔ میں کہتا تھا کہ وہ تو مریض ہسپتال میں داخل ہے، ان کا آنا مشکل ہے، آپ وہاں وقت دے دیں۔ کئی دن کی محنت کے بعد اس ڈاکٹر نے ٹائم دیا، میں اسے لے کر سی ایم ایچ میں آیا، اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے جب کہا حضرت یہ میں ڈاکٹر لایا ہوں جو اس تکلیف کے اندر علاج کا ماہر ہے، تو آپ کے دادا جان کا جب اس نے ہاتھ پکڑا نبض دیکھنے کے لیے تو آپ کے دادا جان نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اس نے دوبارہ پکڑا پھر پیچھے کر لیا، 3-4 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر اس نے کچھ سوالات کیے، کیا آپ کو فلاں تکلیف ہے، کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی جواب توجہ سے نہ دیا، ذرا بے رخی، استغنا، بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ میزبان کہتا ہے مجھے بڑا عجیب لگا، جب وہ ڈاکٹر چلا گیا تو میں نے کہا حضرت بڑے ادب کے ساتھ کہ میں بڑی منت سماجت کر کے خوشامد کر کے اس کو فیس دے کر کئی دن کی محنت کے بعد لایا، اور آپ نے اس کو صحیح طرح توجہ نہیں دی، نبض بھی نہیں دکھائی اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کیا وجہ ہے؟ یہ تو بڑا ماہر ڈاکٹر تھا اس بیماری کا، جس کو آپ نے بالکل لفٹ بھی نہیں کرائی، توجہ نہیں کی۔ تو آپ کے جد امجد نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کو اپنی نبض نہیں دکھائی، اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، کیونکہ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری نبض دیکھنے لگا، میرے دل میں یہ کشف ہوا، مجھے خیال آیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مرزائی اور قادیانی ہے۔ تو میرا دل نہیں چاہا کہ ایک مرزائی اور قادیانی میرا علاج کرے۔ تو وہ کہتا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ تو مسلمان ہے، آج تک نہیں ہمیں کسی نے کہا یہ قادیانی ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا یہ قادیانی اور مرزائی ہے؟ فرمایا آپ اس کی تحقیق کرو، بہرحال میرا دل مطمئن نہیں ہے، مجھے یہ قادیانی لگا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی تفتیش شروع کر دی اور اس کا معلوم کرنا شروع کر دیا، گاؤں پہنچے، علاقے پہنچے، خاندان پتہ کیا، تو جب ہم نے تحقیق کی پتہ چلا واقعی یہ ڈاکٹر قادیانی ہے، یہ مرزائی ہے۔ کچھ بندے اللہ کے طالب ہوتے ہیں اور کچھ طالب اللہ کی طلب صادق میں پھر اللہ کے مطلوب بن جاتے ہیں، کچھ اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت میں اللہ کی محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح پر۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، پھر ملتان نشتر میں داخل تھے، دادا جان کے ایک مرید تھے ڈاکٹر منیر صاحب، وہ لاہور میں ہوتے تھے، آنکھوں کے ماہر تھے، آئی اسپیشلسٹ تھے۔ وہ ملتان بیمار پرسی کے لیے آئے، ہسپتال گئے، ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے کہا علاج تو ہم کر رہے ہیں مگر جو دوائی دیتے ہیں یہ الٹی اور قے کر دیتے ہیں، ان کے پیٹ میں رہتی نہیں ہے، جب تک دوائی اندر ہضم نہیں ہوگی صحت کیسی ہوگی؟ تو ڈاکٹر منیر صاحب نے کہا مجھے نسخہ دکھائیں۔ اگرچہ وہ آنکھوں کے ماہر تھے مگر ڈاکٹر دوسری بیماریوں کا بھی جانتا تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، تجربہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دوائیاں کاٹ کر کچھ اور دوائیاں لکھ دیں اور کہا یہ دوائیاں دو، کل پھر میں دوبارہ آؤں گا۔ اگلے دن پھر آئے اور آ کر پوچھا اب بتائیں؟ کہا کہ جو دوائی آپ نے لکھی وہ کل سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اب یہ الٹی اور قے نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک سوال کرنا ہے۔ یہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے کہا جو دوائی ہم دے رہے تھے وہ آپ کی دوائی سے مہنگی تھی، وہ زیادہ بہتر تھی، وہ قیمتی تھی، آپ نے جو دوائی دی ہے وہ کم درجے کی ہے اور وہ سستی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو دوائی ہم دے رہے تھے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی، جو آپ نے دوائی تجویز کی وہ اس کو ہضم ہو رہی ہے؟
تو ڈاکٹر منیر صاحب نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو تم دوائی دے رہے تھے اس میں الکوہل تھا، اس میں ملاوٹ تھی، اور میں نے جو دوائی دی ہے اس میں الکوہل نہیں تھا۔ ان کے اللہ اپنے نیک بندوں کے پیٹ اور معدے کی بھی حفاظت کرتا ہے، جس میں تھوڑا سا بھی شبہ حرام ہونے کا ہو، اگرچہ دوائی اور غذا میں اس کی گنجائش ہوتی ہے علاج میں، لیکن اللہ نے نہیں پسند کیا کہ ان کے معدے میں یہ دوائی جائے جس میں الکوہل ہے، اس لیے ان کو الٹی ہو جاتی تھی، اور جو میں نے دوائی تجویز کی اس میں الکوہل نہیں تھا۔ یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔ یہ ان اداروں کی بنیاد، ان وفاق المدارس کی بنیاد، ان مدارس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی ہے جن کے بارے میں نے لاہور اور پنڈی کے اجتماع میں کہا تھا کہ وفاق المدارس کو کوئی عام لوگوں نے نہیں بنایا، یہ ان لوگوں نے بنایا جن کے اخلاص پر اخلاص کو بھی ناز اور فخر تھا، ان تقوی والوں نے بنایا جن کے تقوی پر خود تقوی کو بھی ناز اور فخر ہے، ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ہمارے حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال سے زیادہ عرصہ خیر المدارس میں گزارا، ایک جگہ جم کر پڑھایا اور دن رات قرآن پڑھایا، اور قرآن کریم کے وہ دیوانے تھے، عاشقی نہیں دیوانے تھے، اور اللہ نے اس کا عکس کامل حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کو بنایا۔ ہمیں اپنے استاد کی جھلک قاری محمد یاسین صاحب میں نظر آئی اور آتی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، یہ دائیں طرف میرے جامعہ دارالقرآن کی 1 سال کی کارکردگی اس پر لکھی ہوئی ہے، اور دل چاہ رہا تھا کہ میں قاری صاحب اور ان کے رفقا کو اس پر بھی مبارکباد پیش کروں کہ ہمارا جو مدارس کا موجودہ تعلیمی سال ہے 1442 اور 43، یہ ہمارا موجودہ تعلیمی سال ہے، شوال 1442 سے شروع ہو رہا ہے، یہ رجب 1443 میں ختم ہوگا۔ ہمارا موجودہ تعلیمی سال اپنے اختتامی مرحلے میں 6 ماہی امتحانوں سے داخل ہو جاتا ہے، آخری سماہی ہماری باقی ہوتی ہے، اور جب آخری سماہی کا آغاز ہوتا ہے تو مدارس کے سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، اپنی پیداوار دکھانے کے لیے، اپنی محنت آپ کے سامنے لانے کے لیے کہ آپ نے ہمیں اپنے بچے دیے، آپ نے اپنی بیٹیاں ہمیں دیں، آپ نے ہمیں چندہ دیا، آپ نے ہمیں زکوٰۃ و صدقات اور عطیات دیے، ہم نے آپ کے بیٹے اور بیٹی کو قرآن کا حافظ بنایا، ہم نے آپ کے بیٹے اور بیٹی کو قرآن کا قاری بنایا، ہم نے آپ کے بیٹے اور بیٹی کو دین کا عالم بنایا، ہم نے آپ کے بیٹے اور بیٹی کو قرآن کی تفسیر کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا، سنت کا علم دیا، شریعت کا علم دیا، ہم نے ان کو اللہ کا دین دیا ہے۔ ہم نے آپ کے بچے جو ہمارے پاس امانت تھے، ہم نے اس امانت کی نا قدری نہیں کی، نا شکری نہیں کی۔ یہ سالانہ اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک کسی مدرسے کا سالانہ اجتماع ابھی نہیں ہوا۔ دارالقرآن اس میں بھی نمبر لے گیا کہ سب سے پہلے سالانہ اجتماع کر رہا ہے۔ آپ السابقون الاولون میں ہیں، قرآن کی خدمت میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے میں بھی آپ آگے نکل گئے، سبقت لے گئے۔ اور آپ دیکھیے یہ 1 سال کی کیا کارکردگی ہے جو آپ کے سامنے دارالقرآن پیش کر رہا ہے، جو وفاق المدارس کا قابل فخر ادارہ ہے۔ یہ 1 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اس 1 سال میں اگرچہ وہ بچے پڑھ پہلے سے رہے تھے مگر اب فارغ ہو رہے ہیں، اور ہر سال فارغ تکمیل کر کے جاتے ہیں۔ اس سال جو بچے اس دارالقرآن سے قرآن کریم کے حافظ اور بن کر جا رہے ہیں، ان کی تعداد وہاں لکھی ہے۔ یہ بچے ایک مدرسے کی پیداوار اتنے ہیں
اور یہ اس مدرسے سے قرآن کی دولت اپنے سینوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں، آپ کو پتہ ہے میرے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ آج دنیا بڑا سمجھتی ہے تاجر کو، دنیا بڑا سمجھتی ہے سیاستدان کو، دنیا بڑا سمجھتی ہے وزیر اعظم کو، دنیا بڑا سمجھتی ہے صدر کو، دنیا بڑا سمجھتی ہے گورنر کو، دنیا بڑا سمجھتی ہے وزیر اعلیٰ کو، دنیا بڑا سمجھتی ہے صنعت کار کو، دنیا بڑا سمجھتی ہے کروڑوں اربوں پتی کو، مگر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کر دی ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے بڑے لوگ قرآن کے حافظ ہیں، اور اس دار القرآن نے جو قرآن کے حافظ ایک سال میں دیے ان کی تعداد 568 ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ کتنے؟ تقریباً 600۔ جب سے پاکستان بنا 75 سال پاکستان کو ہو گئے، کیا پاکستان کے کسی پرائمری مڈل ہائی اسکول نے آج تک، سرکاری اسکولوں نے جن کو میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ میں سے کسی کو پتہ ہو تو مجھے بتا دے، مجھے پتہ نہیں ہے، میری معلومات کو درست کر دیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں کتنے سکول سرکاری ہیں جن پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے؟ وہ ہمارا پیسہ ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے، کیا 75 سال میں ایک بھی قرآن کا حافظ پاکستان کے حکومت کے اور سرکار کے سکولوں نے قوم کو دیا ہے؟ اگر کسی کے علم میں ہے تو مجھے بتائے، کھڑا ہو کر کہے کہ فیصل آباد کے فلاں سکول سے اتنے قرآن کے حافظ بنے۔ اور اگر نہیں دیے تو سارا مجمع کہے نہیں۔ جو نہیں کہہ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جنتی بنا۔ صحیح بات کہہ رہے ہیں، اونچی آواز سے سچ بات کہو۔ کوئی ایک قرآن کا حافظ 75 سال میں پاکستان کے سرکاری اسکولوں نے قوم کو دیے؟ بلند آواز سے کہو، ہاتھ اونچا کر کے کہو، ہاتھ ہلا کر کہو۔ نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن کا حافظ پاکستان کے عوام اور قوم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو، ضرورت ہے؟ آنے والا رمضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا رمضان المبارک میں شہر، گاؤں، ہر محلے کی مسجد کی ضرورت قرآن کا حافظ ہے یا نہیں؟ انہوں نے قرآن پورا تراویح میں سننا ہے، اس کے لیے حافظ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو۔ تو یہ قوم کی ضرورت ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے، تو کیا اس ضرورت کو آج تک صوبائی یا مرکزی حکومت میں نے پورا کیا ہے؟ بولو۔ اگر مدرسوں والے یہ اعلان کر دیں کہ آنے والے رمضان میں مدرسوں کے پڑھے ہوئے حافظ مسجدوں میں قرآن نہیں سنائیں گے، وزیر اعلیٰ انتظام کرے۔ یہ جو سرکاری مسجدوں میں شبینہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ حافظ ہم سے مانگتے ہیں۔ بادشاہی مسجد اور فیصل مسجد میں جو شبینے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے مدرسوں کے قاری جا کر پڑھتے ہیں۔ کیا یہ قوم کی ضرورت ڈاکٹر ہے، قوم کی ضرورت انجینئر ہے، قوم کی ضرورت ایک اچھا افسر ہے، قوم کی ضرورت سائنسدان ہے؟ کیا قوم کی ضرورت قرآن کا حافظ نہیں ہے؟ ہر محلے کی ضرورت ہے، ہر مسجد کی ضرورت ہے، ہر گاؤں کی ضرورت ہے، ہر شہر کی ضرورت ہے۔ خود حکومت کی اپنی سرکاری مسجدوں کے لیے ضرورت ہے۔ جو مسجدیں اوقاف کے کنٹرول میں اور اوقاف کی تحویل میں ہیں ان کے لیے بھی قرآن کے حافظوں اور قاریوں کی ضرورت ہے۔ سارا مجمع مجھے جواب دے، یہ ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ بلند آواز سے کہو، کون پوری کر رہا ہے؟ اے اللہ، جو جواب دے اس کو مدینہ دکھا، جو جواب دے ان کو مکہ دکھا، جو جواب دے اے اللہ ان سے راضی ہو جا۔ بتاؤ اس ضرورت کو کون پوری کر رہا ہے؟ کون پوری کر رہا ہے اس ضرورت کو؟ سارے کہو مدرسہ، بلند آواز سے کہو کون پوری کر رہا ہے؟
ایک مدرسہ فیصل آباد کا دارالقرآن 568 75 سال میں ایک حافظ نہیں، انہوں نے ایک سال میں ہر سال اسی طرح 568 قرآن کے حافظ دیے ہیں۔ یہ قرآن کے حافظ کھڑے ہو جائیں 568، ان کی طرف دیکھو سارے، ان کی سفارش کی ضرورت پڑے گی ہمیں۔ ان کو اللہ قیامت کے دن کہے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، پتہ چلے گا قرآن بھی اونچا، قرآن والا بھی اونچا۔ جی میں وہ بھی عرض کر، یہ تو بچے ہیں، 171 بچیاں بھی ہیں، لکھا ہوا ہے 171 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظ ہوئیں۔ سبحان اللہ کہو بلند آواز سے، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جس کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہے، اور تمہاری آواز تو دارالقرآن سے باہر نہیں جا رہی۔ مل کر کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تخت سلیمانی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے، آپ حساب کرتے رہتے ہیں، 568 جمع 171 کتنے ہوئے؟ ذرا حساب کرو، ان سے کراتا ہوں۔ یہ 739 ہوئے، جزاک اللہ۔ کتنے؟ 700، کسر کو حذف کر دو تو 750 تقریباً کہہ سکتے ہو۔ دارالقرآن نے ایک سال میں قرآن کے حافظ یہ بچے اور بچیاں کتنی آپ کو دی ہیں؟ اپنی زبان سے کہو۔ 750۔ ماشاءاللہ۔ اب ان میں دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جو آگے کھڑے ہیں چھوٹے بچے، آپ ان کو اپنی گاڑی کی چابی دیں گے؟ موٹر سائیکل کی چابی دیں گے؟ آپ اپنا غلہ دکان کا وہ لاکر ان کے حوالے کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور میرے اللہ نے قرآن جو دنیا کی بھی دولت، قبر اور آخرت کی بھی دولت ان کے سینوں میں محفوظ کر دی ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بہترین ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے۔ بیٹھ جاؤ بیٹے۔ 750 قرآن کے حافظ بچے بچیاں، جن میں 568 لڑکے اور 171 بچیاں ہیں۔ اور ابھی میں جب آیا تو ایک بچہ قرات پڑھ رہا تھا، یعنی قرآن کریم جو مختلف لہجوں میں نازل ہوا، 10 قراتوں میں نازل ہوا، وہ فن بھی یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے حضرت قاری رحیم مقصد مجدد القراءات تھے، اور یہ انہی کا سلسلہ اور فیض ہے جو آگے چل رہا ہے۔ ان قراءات کے شعبے سے جو 10 کی 10 قراتیں پڑھ کر یہاں سے بچے گئے ہیں، وہ 74 ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں۔ 74 آسان نہیں ہے 10 قراتوں میں، وہ 74 بچے کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اب پھر کہو سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اونچا کرو۔ ماشاءاللہ۔ یہ وہ بچے ہیں جو قرآن 10 قراتوں میں نازل ہوا نا، یہ 10 کی 10 قراتیں ان کے سینے میں محفوظ ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹے، بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں تجوید کا شعبہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے ضوابط اور قواعد۔ اللہ نے قرآن بیت اللہ کی چھت پر نہیں اتارا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، ان کو حکم کیا حضور سے قرآن سیکھو۔ کیوں؟ قرآن کو پڑھنے کے اپنے طریقے ہیں، کہاں مد زیادہ کرنی ہے، کہاں کم کرنی ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان عربی ہے، مگر فرمایا گیا قرآن حضور سے سیکھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان عربی ہے، مگر فرمایا گیا قرآن حضور سے سیکھو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی میں آیا، مگر فرمایا نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، میرے محمد سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کا دروازہ ہے، فرمایا تمہاری زبان بھی عربی ہے، مگر قرآن حضور سے سیکھو۔ اس کو تجوید ایک پورا فن وجود میں آیا کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، غلط نہیں پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے
کچھ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن دعائیں کرتا ہے، اللہ اس پر رحمت نازل کر، کتنا خوبصورت مجھے پڑھ رہا ہے۔ بعد پڑھنے والے اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ قرآن لعنت کرتا ہے، اللہ اس نے مجھے بگاڑا، تو اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ قرآن پڑھنا بھی ہے، صحیح پڑھنا بھی ہے، اس کے فن تجوید کو بھی پڑھنا ہے۔ جو بچے اس دارالقرآن سے اس سال میں اس سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، وہ 53 طلباء ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ 53 طلباء، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے بھی ہر ایک کی پگڑی بھی، ٹوپی بھی، شکل الگ الگ بنائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی ہاتھ کھڑا کرو اونچا، آپ سارے کہو سبحان اللہ، اور آپ سارے کہو ان کو مبارک مبارک، بلند آواز سے کہو مبارک مبارک، اور تم کہو خیر مبارک خیر مبارک۔ ہاں، یہ خیر المدارس کی خیر کا بھی حصہ ہے، اسے خیر مبارک کہو۔ یہ دیکھیں بچہ ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، اور قرآن کی 10 کی 10 قراتیں اس کے سینے میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مدرسے یہ کرتے ہیں۔ مدرسے کیا دیتے ہیں؟ مدرسے یہ دیتے ہیں، قرآن کے حافظ دیتے ہیں، قاری دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہو وہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ غالباً حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یا شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ میں سے کسی کا ہے کہ وہ ان کی ایک کتاب تھی، کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، وہاں سے یہ گزرے تو رک گئے، خوش ہوئے کہ میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا جب میری کتاب کوئی پڑھتا ہے یا کسی کی پڑھتا ہے تو جس کی وہ کتاب ہو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کون خوش ہوتا ہے؟ بولو بولو سارے بولو، اللہ کا کلام ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم وہ دیتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں ہمارے جو عالم بچے بنے دارالقرآن میں، اس سال جو عالم بن کر جا رہے ہیں دورہ حدیث سے، وہ الحمدللہ 56 طلباء ہیں جو اس مدرسے سے ایک سال میں اس سال فارغ ہو کر عالم بن کر جا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے بھئی؟ چلو بھئی اس کو اب ماشاءاللہ وہ 56 طلباء کھڑے ہو جائیں جو دورے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ بھی ماشاء، آپ ان کی طرف دیکھو اور سارے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور پھر یہ بھی کہو مبارک مبارک، بلند آواز سے کہو مبارک مبارک، تم کہو خیر مبارک، ماشاءاللہ۔ یہ بچے ہیں جو عالم بن کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ دنیا میں دین کا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اس علم پر عمل بھی کرنا ہے اور اس علم کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ بیٹھ جائیں۔ اور یہ تو 56 طلباء دورے سے فارغ ہوئے، الحمدللہ بچیوں کا بھی یہاں شعبہ ہے، 66 بچیاں دارالقرآن سے اس سال عالمہ بن کر فارغ ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ وہ عورتیں، وہ بچیاں، وہ پردے میں ہیں۔ معلوم ہے کہ عورت کو کہاں ہونا چاہیے؟ بولو، عورتوں کو کہتے ہیں مستورات۔ مستورات کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی، تو قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، تو ہماری عورتیں پردے میں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ 66 بچیاں عالمہ بنی، اور اس کے بعد یہاں فاضلات کا شعبہ ہے، اس سے 7 بچیاں، دراسات دینیہ سے 21 بچیاں، اور میٹرک بھی یہاں ہوتی ہے، اس سے 61 لڑکے اور 4 لڑکیاں، اس طرح مجموعی طور پر 1081 مختلف درجات اور شعبوں سے بچے اور بچیاں الحمدللہ قرآن اور علم کی دولت لے کر جا رہے ہیں، سبحان اللہ کہو۔ یہ ہماری پیداوار ہے، یہ ہمارے مدرسوں کی خدمت ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو دارالقرآن کا بتایا، وفاق المدارس جس میں اس وقت 23,000 مدارس ہیں الحمدللہ، اور 25 لاکھ طلبہ اور طالبات اس کے مدرسوں میں زیر تعلیم ہے۔ میں ابھی چونکہ اس سال کا داخلہ آ رہا ہے اور 3 ماہ کے بعد امتحانات تقریباً شروع ہو جائیں گے، 2-2.5 ماہ کے بعد،
اس لیے اس سال کا عدد تو بعد میں آئے گا. قاری صاحب کا ماشاءاللہ جلسہ سبقت لے گیا، تو اس لیے میں گزشتہ سال کی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سال گزشتہ وفاق المدارس میں شامل مدرسے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے پورے پاکستان کے جن سے قرآن کے حافظ بن کر ایک سال میں نکلے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، صرف معمولی ہزاروں میں بھی نہیں ہے. آپ خوش ہوں گے کہ پچھلے سال ہمارے مدارس سے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے وہ مدرسے جو وفاق المدارس میں شامل ہیں، اس سے جو قرآن کے حافظ فارغ ہو کر بچے بچیاں گئے ہیں، ان کی تعداد 78,000 ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور زبان سے کہو کتنے حافظ پچھلے سال نکلے؟ 78,000. دنیا میں کسی نیٹ ورک میں اتنے حافظ تیار نہیں ہوتے جتنے وفاق میں تیار ہوتے ہیں. اور ان 78,000 میں 13,000 بچیاں تھیں جو حافظہ ہوئیں، اور جو عالم بن کر گئے وہ 34,000 تھے. گزشتہ سال وفاق میں دورے کا امتحان دینے والے 34,000 تھے، جس میں 11,000 بچے لڑکے تھے، باقی تمام بچیاں تھیں جو عالمہ بنی ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام. لوگ پوچھتے ہیں یہ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ میں نے اختصار کے ساتھ جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی روشنی میں آپ کو عرض کرنا ہے مدرسہ کیا دیتا ہے. ذرا آیت مبارکہ پر غور کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو. مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ نے صرف حضور علیہ السلام کی امت کو یہ خصوصی اعزاز بخشا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر کی امت سے اللہ نے اتنا خطاب نہیں کیا، اور اللہ ان سے اتنے ہم کلام نہیں ہوئے جتنے حضور علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام کیا ہے، اور حضور کے صدقے میں حضور کی امت سے بھی کیا ہے. اور قرآن کریم میں 1 یا 2 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، بلکہ 80 کے قریب 79-80 کے قریب مقام ہے جہاں اللہ نے فرمایا ایمان والو. ایک مرتبہ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی کہ کوئی نصیحت فرما دیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب کبھی قرآن پڑھو یا سنو یا تمہارے کان میں یہ آواز آئے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تو فوراً توجہ کرنا، دھیان کرنا، اور اپنی اس اللہ کی رحمت پر شکر ادا کرنا کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، کیونکہ آپ بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا. جب قرآن میں اللہ کہتا ہے ایمان والو، گویا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، کوہ طور پر کیا ہے، اپنی کبریائی کے پردوں میں کیا ہے. تو اللہ نے میرے اور آپ سے بھی کلام کیا حضور کے صدقے میں. حضور کی امت کو بھی یہ اللہ نے اعزاز بخشا، ایک نہیں کئی مرتبہ بخشا. یا ایھا الذین آمنوا فرمایا تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرما کر کیا بات کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر توجہ کرنا، غور کرنا، اس پر عمل کرنا. یہ اعزاز آپ کو اور مجھے حاصل ہوا، حضور کے صدقے میں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے، اللہ نے ہم سے کلام کیا اور یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. اور اس کے بعد اس کا خطاب کا یوں ہے، ایک یہ کہ میں کہوں اوے انسان ادھر آ، او طالب علم ادھر آ، او آدمی میری بات سن، اور میرے دوست میری بات سن. اور ایک یہ ہے کہ میں کہوں او میرے پیارے، او میرے دل کے دوست اور جگری دوست میری بات سن. اس کو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنوا فرمائیں، گویا اللہ کہہ رہا ہے اوے میرے پیارو میری بات سنو. کیا پیارا خطاب ہے.
فرمایا اتقوا اللہ سے ڈرو. وقت نہیں کہ میں تقوی کی تفصیل عرض کروں. آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دعوت غور و فکر دے رہے ہیں. خالق اپنی مخلوق سے مخاطب ہے اور اپنی مخلوق کو فرما رہے ہیں، اور ان میں خاص طور پر ایمان والوں کو فرما رہے ہیں. اہل ایمان سے خطاب ہے، اہل اسلام سے خطاب ہے کہ ذرا یہ بھی سوچو، ذرا جائزہ لو کہ تم نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آنے والا کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اس آنے والے کل سے مراد یہ نہیں ہے جو دنیا کی زندگی میں کل آنا ہے، بلکہ آنے والا کل وہ مراد ہے جو قبر میں آنا ہے. آنے والا کل وہ مراد ہے جو آخرت میں آنا ہے. آنے والا کل وہ مراد ہے جو قیامت میں آنا ہے. آنے والا کل وہ مراد ہے جہاں میدان محشر لگنا ہے. آنے والا کل وہ مراد ہے جہاں حساب و کتاب ہونا ہے. دارالقرآن کے اس اجتماع میں آنے والے قریب و دور سے مسلمانوں، مجھے اور آپ کو سب کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے میں نے خود کیا تیاری کی اور میں نے کیا آگے بھیجا. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے پردے میں بیٹھی بیٹیوں کو قرآن کا حافظہ بنایا، قاریہ بنایا، ان بچوں کو عالم بنایا، بیٹیوں کو عالمہ بنایا. انہوں نے اپنی آنے والی کل جو قبر میں ہونی ہے اور آنے والی کل جو آخرت میں اور قیامت میں آنی ہے، انہوں نے اپنے لیے سامان بنا لیا اور اپنے ان بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا، بیٹیوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا. یہ نیت کریں نہ کریں، جب یہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی باپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی. یہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، آخرت میں اس کے باپ کے درجات بلند ہو جائیں گے. وہ خوش نصیب ماں باپ ہے جنہوں نے اپنی آنے والی کل کا انتظام اپنے بچوں کو قرآن بنا کر کیا ہے، حافظ بنا کر کیا ہے. یہ آنے والے کل کی فکر کرو. آپ کا بھی آنا ہے، میرا بھی آنا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے. میرے دوستو، علم دو ہیں. علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے. بعض کہتے ہیں یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے. حضرات علماء اور اکابر بیٹھے ہیں، کہکشاں ہیں یہاں اہل علم کی. غلطی ہوگی اصلاح کر دیں گے. جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، مجھے علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نظر نہیں آتی، نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے تقسیم نظر آتی ہے. دین کا علم، دنیا کا علم نہیں. ہر علم جو بھی انسانی ضرورت اور فائدہ مند ہے وہ دینی ہے. کیا قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء و صفات، اپنی اسماء و صفات کا، بعض کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کی خاصیتوں کا علم عطا کیا؟ وہ قرآن میں ہے. یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم، نرم کرنے کا علم عطا کیا. کتنے علموں کا ذکر ہے قرآن کریم میں. کیا ان کو دنیا کا علم کہا جائے گا؟ وہ بھی قرآن کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے. یاد رکھیے، علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے ہے. فائدہ مند اور غیر فائدہ مند. جو فائدہ مند ہو اس علم کو حاصل کرو، جو کوئی فائدہ نہ دے اس کو حاصل نہ کرو. حضور علیہ السلام کی بھی دعا یہ ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا. اے اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں. یہ نہیں دعا کہ اللہ مجھے دین کا علم عطا کر، دعا یہ ہے نفع دینے والا علم عطا کر. اب میرے دوستو ذرا آج سمجھو، ذرا غور کرو. یہ مدرسوں کے جلسے روایت نہیں ہے، یہ سالانہ اجتماع کوئی ہمارے اٹھک بیٹھک نہیں ہے، یہ دین کو سمجھنے کے لیے ہے. اور میں درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ کو پہلے مخاطب بناتا ہوں، آپ کو بعد میں بناتا ہوں. جب بھی دین کے جلسے میں آیا کرو، کسی بھی دین کی مجلس میں جایا کرو، یہ دعا کیا کرو جو میرے محبوب پیغمبر نے دعا مانگی ہے، ہمیں سکھائی ہے. اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک. اے اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے. سارے یہ دعا کرو میرے ساتھ. اللہم افتح، کہو اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک.
اے اللہ میرے دل کے کان اپنی یاد اور ذکر کے لیے کھول دے. دین کی بات جو سنو یہ سر کے کانوں سے نکل کر دل کے کانوں میں پہنچ جائے. یہ سر کے کانوں سے ٹکرا کر واپس نہ چلی جائے بلکہ دل کے کان میں جا کر یہ میرے سر کے کانوں میں سے دل کے کان میں چلی جائے. میرا آنا، میرا بیٹھنا، سردی میں بیٹھنا، میرا سفر کرنا فائدے مند ہو جائے. اس لیے سارے آمین کہہ دو. اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک. اور اگلی دعا میرے محبوب پیغمبر نے کیا سکھائی. میرا پیغمبر اتنا جامع، اتنا عظیم ہے کہ جب میں حضور کی دعائیں پڑھتا ہوں، حضور کی دعائیں سنتا ہوں، حضور کی دعاؤں میں غور کرتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ میرا پیغمبر کامل و مکمل ہے. ہر موقع کی جو دعا سکھائی ہے سبحان اللہ، ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ اس سے بہترین دعا اس موقع کی ہو نہیں سکتی. یہ وہی زبان سے نکل سکتی ہے جس زبان کے سے اللہ وحی جاری کراتا ہے، جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق ہے. یہ اسی زبان نبوت سے دعائیں نکل سکتی ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک اور دعا سکھائی. اللہم افتح اقفال قلبی لذکرک. اے اللہ اپنے ذکر سے میرے دل کے تالے، اپنے ذکر کی چابی سے میرے دل کے تالے کھول دے. آمین کہہ دو. یہ دعا بھی پڑھ لو. اللہم افتح اقفال قلبی لذکرک. اے اللہ اپنے ذکر کی چابی سے میرے دل کے تالے کھول دے. یہ دعا مانگ کر جلسے میں آیا کرو، یہ دعا مانگتے رہا کرو تاکہ اللہ والوں کی جو بات بھی ہو وہ دل میں چلی جائے، وہ سر کے کانوں سے دل کے کانوں میں چلی جائے. اور دل کے کانوں میں جائے گی زندگی بدل دے گی، کایا پلٹ دے گی. اور ایک دعا یاد آ گئی، اور یہ دعا میں خاص طور پر اپنے ان فضلاء کو مناجات مقبول پڑھا کرو. مناجات مقبول کو اپنا معمول بناؤ. اپنی صبح کا آغاز مناجات مقبول کی منزل سے کیا کرو، دعاؤں سے کیا کرو. اس مناجات مقبول کے اندر ایک بڑی عظیم دعا ہے. خاص طور پر یہ فضلاء اور فاضلات بھی اس کو یاد کریں، طلبہ بھی یاد کریں، میں بھی یاد کروں، آپ بھی یاد کریں. حضور نے کیا عظیم دعا سکھائی. اللہم اعنی بالعلم. اے اللہ میری مدد علم کے ذریعے کر، کیونکہ میرا مقابلہ ہوگا دشمن سے، ہوگا طاغوتی طاقتوں سے، ہوگا کافروں سے، ہوگا دین دشمنوں سے ہوگا. میں مقابلہ جو علم کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، کلاشن کوف کے ذریعے نہیں. میرا ہتھیار میرا علم ہے. میں علم کے میدان میں علمی دلائل سے مقابلہ کروں گا، جیسے ہمارے اکابر نے کیا، جیسے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کیا، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کیا، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نے کیا، شیخ الاسلام حضرت مدنی نے کیا، حکیم الامت حضرت تھانوی نے کیا. جس طرح میرے اکابر کا ہتھیار علم تھا، علمی دلائل سے وہ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، وہ قرآن سمجھاتے تھے. اے اللہ میری مدد بھی علم کے ذریعے کر. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم. اور اللہ مجھے حوصلہ دے، مجھے برداشت دے، مجھے حلم عطا کر. میں دشمن کی باتوں پر غصے میں نہ آؤں، جوش میں نہ آؤں، ہوش میں رہوں، اور میں مقابلہ برائی کا نیکی کے ساتھ کروں. گالی کا جواب گالی سے نہ دوں. میں طائف کے میدان کو سامنے رکھوں، پتھر مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کروں، پیغمبر کی سیرت پر چلوں. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم. اللہ علم بھی عطا کر، حلم بھی عطا کر. علم کے ذریعے میری مدد کر اور مجھے خوبصورت بنا، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ. میرے اندر حوصلہ ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، میرے اندر حلم ہو. میں دشمن کے گالیوں کا جواب محبت سے دوں. میں نفرت والا نہیں، میں محبت والا ہوں. اور یاد رکھو فیصل آباد والو، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند یہ اہل محبت ہیں، اہل نفرت نہیں ہے. مدارس کے لوگ اہل محبت ہیں، اہل نفرت نہیں ہے. مدرسوں کے اساتذہ طلبہ محبت کو بانٹتے ہیں، نفرت کو نہیں بانٹتے. نفرت کا کاروبار
کوئی اور کرتا ہے. ہم محبت کے لوگ ہیں. ہم حضور سے محبت، سارے نبیوں سے محبت، سارے پیغمبروں سے محبت، تمام کتابوں سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت. ہمارے ہاں انکار ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں نفرت ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں اقرار ہی اقرار ہے، ہمارے ہاں پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی. اللہ تو نے کہا تھا تقوی والا عزت والا ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ مجھے بھی عزت دینا، تقوی کے ساتھ دینا. پیسے کی بنیاد پر عزت، سیاست کی بنیاد پر عزت، کسی فیکٹری کارخانے کی بنیاد پر عزت، یہ وقتی ہے، یہ عارضی ہے. کتنے ہم نے صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پہلے در بدر پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر پھر تختے پر دیکھے. ایک لمحہ پہلے وزیر اعظم ہے، اگلے لمحے اسیر اعظم ہے، چند منٹ پہلے ایوان صدر میں ہے، ایوان وزیر اعظم میں ہے، اگلے لمحوں میں جیل کے اندر چلا گیا، نیب کے کیس بن گئے. اللہ مجھے عزت دولت کی بنیاد پر نہیں چاہیے، مال کی بنیاد پر نہیں چاہیے، مجھے تو عزت دینا، تقوی کے ساتھ عزت دینا. وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى. اور میرے اللہ، میرے علم کا فائدہ، میرے حلم کا فائدہ، میرے تقوی کا فائدہ یہ تب مجھے پہنچے گا، مجھ سے انسانیت کو تب پہنچے گا جب تو مجھے صحت دے گا، تندرستی دے گا، عافیت دے گا. لہٰذا وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ. مجھے جمال عافیت کے ساتھ عطا کر، مجھے خوبصورتی صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا کر. آمین کہہ دو. اس دعا کو ہمیشہ پیش نظر رکھ. یہ میرا بیٹا بار بار مجھے کہتا ہے آپ دل کے مریض ہیں، ایسا بولے، مگر میں کیا کروں؟ دارالقرآن یہ ماحول ایسا ہے ان بزرگوں کی برکت سے، وہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، اس لیے کہ مجھے حضرت مفتی تقی صاحب بھی ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں حنیف ایسا، حنیف ایسا. یہ میرے اختیار میں نہیں رہتا. یہ دعا یاد کرو، اس کو پیش نظر رکھو. اللہم اعنی، کہو میرے ساتھ، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. اس کو پیش نظر رکھنا، یہ تمہاری زندگی کا نصب العین ہے، یہ ہر وقت ہمارے پیش نظر رہے. تو میرے دوستو، علم کی تقسیم، بات ادھر چلی گئی. ایک علم نافع ہے، ایک علم غیر نافع ہے. اب میرے دوستو، جو کچھ سکولوں کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، وہ علم بھی فائدہ مند ہے. اس لیے کہ اگر وہ علم نہ ہوتا تو یہ مسجد کیسے بنتی، یہ بلڈنگیں کیسے کھڑی ہوتی، کیسے ہمیں پتہ چلتا کتنا سٹیل ڈالنا ہے، بنیاد کیسی ہونی چاہیے. ہم ڈھونڈتے ہیں آرکیٹیکٹ کو، ہم ڈھونڈتے ہیں انجینئر کو، اس کے پاس جو علم ہے وہ علم بھی ضرورت ہے، فائدہ مند ہے، ورنہ ہمارے گھر کیسے بنتے، یہ بلڈنگیں کیسے بنتی. اگر یہ علم فائدہ مند نہ ہوتا تو پھر ہوائی جہاز کیسے بنتے، پھر ٹرینیں کیسے بنتی، پھر یہ موٹر وے کیسے بنتے، پھر یہ سڑکیں کیسے بنتی، اور پھر یہ موبائل کیسے وجود میں آتا. یہ میرے اور آپ کے جو کام آنے والی، میں لاہور سے نماز مغرب پڑھ کر چلا، میں 2 گھنٹے میں یہاں پہنچ گیا. اگر کسی کے پاس یہ علم نہ ہوتا تو موٹر وے نہ بنتا. معلوم ہوا یہ علم بھی غلط نہیں ہے، یہ علم بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ علم بھی فائدہ مند ہے. آپ بتائیے، اگر ڈاکٹری کا علم نہ ہو، اگر دوائیاں نہ ہو، اگر میڈیسن نہ ہو، طب یونانی نہ ہو، ایلوپیتھک نہ ہو، ہومیوپیتھک نہ ہو، تو ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیسے کریں؟ بیماری تو آنی ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. معلومات سکول، کالج، یونیورسٹی کا علم، وہ علم بھی نافع ہے، اس علم کا انکار نہیں ہے. ہم اپنے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم میٹرک کرا رہے ہیں، کتنے ہمارے مدرسے میٹرک کرا رہے ہیں. یہ بنیادی معلومات ضروری ہے، یہ علم بھی نافع ہے، مگر یاد رکھو میرے دوستو، بالکل نافع ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، مگر یہ صرف نافع ہے دنیا کی زندگی کے لیے، یہ قبر کے لیے نافع نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر نیت یہاں ہوگی
کہ ایک ڈاکٹر صرف پیسہ کمانے کی نیت نہ ہو، خدمت خلق کی نیت بھی کر لے، ایک انجینئر، ایک سائنسدان، ایک وکیل اگرچہ اپنا معاوضہ بھی لے مگر لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی نیت بھی کر لے، زاویہ نگاہ بھی بدل لے، تو زاویہ نگاہ سے دنیا دین بن جاتی ہے، عادت عبادت بن جاتی ہے، طبیعت کے تقاضے شریعت بن جاتے ہیں، جو ثواب نہیں ثواب بن جاتے ہیں، مگر ان کا براہ راست ظاہری فائدہ وہ دنیا کے اندر ہوگا، مگر مدرسہ وہ علم دیتا ہے جو اتنا نافع ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے، اور مدرسے کا وہ علم ہے جو قبر میں بھی براہ راست نافع ہے، جو آخرت میں بھی نافع ہے۔ اللہ قبر والا قبرستان میں یہ حافظ قرآن قبر میں بعد میں پہنچے گا، قرآن پہلے پہنچے گا، عالم بعد میں پہنچے گا، اس کا دین کا علم اور عمل پہلے پہنچے گا، اور یہ آخرت میں جب جائے گا تو اللہ کہے گا پہلے لوگوں کو سناتا تھا، آج مجھے قرآن سنا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چلتا جا۔ تو سکول، کالج، یونیورسٹی کا بھی وہ علم جو انسانی ضرورت ہے، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، مگر اس کا نفع دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ مدرسہ وہ علم دیتا ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ علم یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آپ خود سوچ لو، اپنی اولاد کو اس سے محروم کرنا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو فائدہ کہتے ہو میری اولاد کا آنے والا مستقبل بہتر ہو، کل بہتر ہو، صرف مستقبل آپ کے مرنے کے بعد والا نہیں، یہ بھی سوچو۔ لوگ کہا کرتے ہیں یہ تو سوچتے ہو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ بھی سوچا کرو اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ بھی سوچو۔ مدرسہ اس سوچ کا نام ہے، مدرسہ اس نظریے کا نام ہے، مدرسہ اس تحریک اور فکر کا نام ہے۔ مدرسہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کو پیش نظر رکھتا ہے کہ تمہارے آنے والے کل کی فکر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ایک سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے اتنی زندگی اور عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تو چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، کتنے تجھے موقع ملے، تو مجھ سے اپنی دوستی لگا سکتا تھا، حرام سے بچ سکتا تھا، گناہ سے بچ سکتا تھا، تقوی کی زندگی اختیار کر سکتا تھا، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ تجھے موقع ملے، تیرے پاس نذیر اور ڈرانے والا بھی تو آیا۔ علماء نے نذیر کی 5 تفسیریں کی ہیں، بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، سردی میں ہے معافی چاہتا ہوں، وقت زیادہ شاید ہو گیا۔ ایک تفسیر نذیر کی مفسرین نے کی ہے کہ اس سے مراد ہیں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مراد ہیں۔ کیا تمہارے پاس میرا نبی اور پیغمبر نہیں آیا جس نے تمہیں بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مرنا ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا یہ تو مسافر خانہ ہے اور وطن نہیں۔ اور دارالقرآن کے اجتماع میں آنے والوں، آج یہ سوچ کر جانا کہ میں مسافر خانے میں ہوں، یہ میرا وطن نہیں ہے، یہ میرا لیے مسافر خانہ ہے، یہ میری منزل نہیں ہے۔ منزل میرا وطن وہ ہے جہاں سے میرے ابا اور امی آئے تھے۔ آدم و حوا پہلے کہاں تھے؟ جلدی جلدی بولو، کہاں تھے پہلے؟ جس کو پتا ہے وہ بتائے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کہاں تھے؟ اونچی آواز سے۔ تو ہمارے ابا جی اور امی جہاں تھے وہی وطن ہے، اسی وطن جانا ہے۔ اس وطن کے بارے میں فرمایا نذیر سے مراد حضور علیہ السلام، انہوں نے آ کے تمہیں سمجھایا۔ دوسرا قول، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا جس نے تمہیں کھول کھول کر بتایا اور سمجھایا؟ اور تیسری تفسیر نذیر کی گئی ہے 60 سال کی عمر، جس کی 60 سال کی عمر ہو جائے اس کو ڈرانے والا اس کا سفید بال ہوتا ہے کہ اب آخرت کی فکر کر۔ اور چوتھی تفسیر کی گئی ہے نذیر کی کہ اس سے مراد ہے اولاد کی اولاد۔ جب تمہارا نواسا، نواسی، پوتا پوتی ہو گئے تو اس نے گویا کہا دادا جی، نانا جی،
اب میں آ گیا ہوں، اب آپ جائیے، آپ کے جانے کا وقت آ گیا، یہ نذیر ہے۔ تو جن کی داڑھی نہیں وہ کہیں گے جی ہمارے تو سفید بال تب ہوتے نا جب داڑھی ہوتی، داڑھی ہی نہیں ہے۔ اور پانچویں تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے مراد ہے بالغ ہونا۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، یہ بالغ ہونا بھی اس کو ڈراتا ہے، تیری عمر کم ہو گئی۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ بالغ ہونے سے مراد یہ عمر کا بالغ ہونا نہیں، عقل کا بالغ ہونا ہے، کیونکہ اصل بزرگی بعقل اسنا بسار، اصل بالغ ہونا عقل کا بالغ ہونا ہے۔ یہ عقل بھی کہتی ہے اپنے خالق کو مانو۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، قیامت میں ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا۔ تو آپ یہ اجتماع اس لیے ہیں تاکہ ہم آنے والے کل کی فکر کریں۔ مدرسہ آپ کو وہ تعلیم دیتا ہے جو آپ کے دنیا میں آنے والے کل اور کی بھی فکر کرتا ہے، اور قبر اور آخرت کے آنے والے کل کی بھی فکر کرتا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر اپنے بچوں، میں آج کل اس بات کی طرف بھی اپنے علماء کو خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں یا ہوں گے، میری درخواست ہے ان سے کہ یہ اپنے ہر بیان میں لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے اور اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم بنانے، سب نہیں تو کم از کم ایک بیٹے اور بیٹی کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم ضرور بنائیں، تاکہ ہر گھر میں قرآن کا حافظ، قاری بھی ہو اور عالم بھی ہو۔ اور یہ علماء ترغیب دیں علم دین حاصل کرنے کی۔ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، اس آبادی کے تناسب سے مدرسوں کے اندر طلباء کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، طالبات کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے۔ اور آج کا یہ مجمع، میں وعدہ تو نہیں کہتا، ارادہ ضرور کریں کہ اللہ نے مجھے جو اولاد دی ہے، میں ایک کو اپنے آنے والا کل جو قبر اور آخرت کا ہے، اس کے لیے اس کی بھی قبر آخرت بنے، میری بھی بنے، اور وہ بہن بھائیوں کی بھی، گھر کو بھی بنائے، خاندان کو بھی بنائے۔ اس بات کا ارادہ کریں سارے لوگ کہ ہم نے اپنے بچوں میں سے ایک کو حافظ، قاری، عالم ضرور بنائیں گے۔ جو کہتے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، سچے دل سے ارادہ کریں۔ ارادہ کرنا تمہارا کام ہے، آسان کرنا میرے رب کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔